اب بھی بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن میں جو حکمران ہے وہ امیر المومنین کہلاتا ہے. یعنی میں اس وقت افغانستان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو مراکش ہے اس میں جو حاکم ہے اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. لیکن اسی امیر المومنین کی سربراہی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ وہاں گئے تھے اور ہماری مجمع الفقہ الاسلامی کا وہاں پر اجلاس تھا، اور اس موضوع پر تھا کہ یہ جو سودی بانڈ ہوتے ہیں یہ جائز حرام ہے یا حلال ہے، اور ان کا کوئی متبادل طریقہ کیا ہو سکتا ہے. تو جب ہماری قرارداد آنے لگی تو وہاں کے علماء جو وزارت اوقاف کے بڑے اعلیٰ درجے کے ممبران تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ قرارداد آپ یہاں سے شائع نہیں کر سکتے. یعنی یہ قرارداد کہ سود حرام ہے، یہ قرارداد آپ یہاں رہتے ہوئے شائع نہیں کر سکتے. 3 دن کا پورا سیمینار تھا، اور اس 3 دن کے سیمینار میں ہر خبروں کی نمایاں خبر یہ ہوتی تھی کہ وزارت اوقاف نے اتنا بڑا اجتماع منعقد کیا ہے اور مجمع الفقہ الاسلامی کے جو ارکان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی اس طرح خاطرداری کی جا رہی ہے، ان کی میزبانی کی جا رہی ہے. یہ روز پروپیگنڈا ہوتا تھا اخبارات میں، ٹی وی پر. اور جب قرارداد کا وقت آیا تو یہ کہا گیا کہ یہ قرارداد آپ یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے آپ منظور نہیں کر سکتے کہ سود حرام ہے. لہذا ہمیں مجبوراً وہاں سے جانا پڑا، اور جا کر جدہ میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہ اپنے اجتماع کی قراردادیں شائع کی. تو امیر المومنین کا حکم تھا. تو اگر نام رکھ لیا جائے امیر المومنین یا نام رکھ لیا جائے خلیفہ، اور اس کے اندر وہ صفات موجود نہ ہوں، وہ کردار موجود نہ ہو جو امیر المومنین کا خلیفہ کا ہوتا ہے، تو چاہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ دو، خلیفہ کہہ دو، امیر المومنین کہہ دو، جو چاہو کہہ دو، لیکن مقصد تو حاصل نہیں ہوگا اور اس سے اسلام نافذ نہیں ہو سکے گا.